تو یہ تھا۔ اچھا، اب یہاں یہ بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام سے جب عہد لیا نبی مکرم، نبی محترم حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق، تو یہ عہد کب لیا، کہاں لیا؟ تو اس کا جواب علماء کرام دیتے ہیں کہ دو طرح سے لیا ہوگا اللہ رب العالمین، کیونکہ اس کی تفصیل قرآن میں حدیث میں نہیں ہے، اس لیے وہ بتاتے ہیں کہ یا تو عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے تمام انبیاء کرام کو جمع فرمایا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش فرمایا اور بتا دیا گیا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو، شان کو، مرتبے کو بتا دیا گیا کہ یہ تم سب کے نبی ہیں، جیسے تم نبی ہو تمہاری امتیں ہیں، یہ بھی نبی ہوں گے آخر میں اور خاتم النبیین ہوں گے، ان کی بھی امت ہوگی، ان کی امت تمہاری تمام نبیوں کی امتوں سے اعلیٰ اور افضل ہوگی، خیر الامت قرآن کریم میں بتا دیا گیا۔ اور اسی طرح یہ خود ان کی ذات اقدس، ان کی ذات مقدسہ، ان کی پاکیزہ ذات تم تمام لوگوں سے، انبیاء سے اعلیٰ اور افضل ہیں۔ تو یہ صرف اس لیے یہ نبی نہیں ہیں بلکہ نبی الانبیاء بھی ہیں، یعنی تم سب کی امتیں ہیں اور ان کی امت ہونے کے ساتھ تم انبیاء بھی ان کی امت میں ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آتے تو ان کو کوئی چارہ کار نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ بھی میری امتی ہونے کا اعلان فرماتے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیے گئے ہیں وہ قرب قیامت میں تشریف لے آئیں گے اور قرآن کو پھیلائیں گے، اسلام کو پھیلائیں گے اور اس نبی کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی کی حیثیت سے تبلیغ فرمائیں گے۔ تو یہ یا تو عالم ارواح میں اللہ نے جمع کیا ہوگا اور اسے پوچھا ہوگا، اور دوسرا علماء اس کا دوسرا سبب یہ بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں بلکہ عالم دنیا میں اللہ نے سب کو الگ الگ بتا دیا۔ ہر نبی آیا، ہر نبی کو اللہ نے یہی بتا دیا کہ اپنے آخری نبی پر بھی ایمان لانا ہے اور ان پر اگر وہ ان کو دیکھ پائیں تو پھر ان کو ان کی مدد اور نصرت کرنی ہے اور اپنی امت کو بھی بتا دینا ہے۔ یہ بات بھی